اظہر آفیشیل. ویئرز پاکستان میں سچویشن دن بہ دن ڈی جنریٹ ہو رہی ہے. بجائے اس کے کہ سینٹی پریویل کرے، بجائے اس کے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز اکٹھے بیٹھیں اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، اٹ از بیکمنگ بلڈی ان دا سینس کہ خون نظر آ رہا ہے ہمیں. عمران خان صاحب کے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے اس کے اوپر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. اور اس سے بڑھ کے اس اسیسینیشن اٹیمپٹ پہ جہاں ہمیں متحد ہونا چاہیے تھا، سارے پولیٹیکل لوگوں کو، ساری قوم کو، سارے اسٹیک ہولڈرز کو، وہاں اٹ سیلف ان کے اوپر اس حملے کو بھی کنٹروورشل بنا دیا گیا. دس فار می از دا ہائٹ آف پولرائزیشن. اس قدر ڈویژن در ڈویژن ہر واقعہ ہمیں مزید ڈویسو کرتا جا رہا ہے. کہیں بھی ہم اکٹھے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں. ایک جو بڑا ایک ہیومینٹی کا بڑا بیسک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، کسی کے ساتھ ہمدردی رکھنا، سمپتھی رکھنا، وہ بھی نہیں نظر آ رہی کہیں. رادر جس طرح کے جملے اور جس طرح کی ٹویٹس اور جس طرح کی بیانات دیے گئے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے ہیں، کیا اخلاقی طور پہ ہم ایک ایسے زوال میں چلے گئے ہیں جہاں سے نکلنے میں قوموں کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن اگر یہ واقعی پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے تو ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر. میں کچھ اسٹڈی کر رہی تھی تو اس میں مذہبی جنونیت جس کا نام دیا گیا ہے اس اٹیمپٹ کو، جو کہ ان کی جان پہ ہوئی ہے عمران خان کے. مذہبی جنونیت کیا ہے؟ وہی ریلیجس ایکسٹریمزم ہے نا، جس کی ہم بات کرتے رہتے ہیں اکثر، جو ہمیں ورثے میں ملی ہے ہماری انٹرنل پولیٹکس اور انٹرنل ڈائنامکس اور سیکیورٹی کمپلیکس کا ایک مجموعے کے طور پہ. اور افغان وار کا ایک آف شوٹ ہے یہ. افغانستان سے جو ہمارا ایک ریفیوجیز کا تعلق بنا، جس طریقے سے ہماری کلچرل منگلنگ ہوئی، پھر لو افیئر ود دا طالبان، اس کے علاوہ خود سے پولیٹیکل پارٹیز ریلیجس نیچر کی لانچ کرنا، نیریٹیوز کو لانچ کرنا، یہ سب مل ملا کے یہ مذہبی جنونیت ہے. یہ کوئی امپورٹڈ چیز نہیں ہے، یہ کوئی باہر سے نہیں آئی، یہ ہم نے خود پیدا کی ہے. اب 3-4 چیزیں ہیں جو کسی بھی معاشرے میں بڑی الارمنگ ہوتی ہیں اور ان کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے. ایک تو ہے ریلیجس ایکسٹریمزم، دوسرا ہے ہیٹ کرائمز. ہیٹ کرائمز بھی ایک ایسی شکل ہی ہوتی ہے ایکسٹریمزم کی جس میں کسی کے پولیٹیکل آئیڈیولوجیکل نوشنز کی بنیاد پہ اس شخص سے آپ نفرت کرتے ہیں، یا پھر اس کا آئیڈیولوجیکل بینٹ آپ کو اتنا برا لگتا ہے کہ آپ اس کو مارنے پہ اتر آتے ہیں، مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی کی ریس کی بنیاد پہ، کہ کوئی شخص افغانی ہے، کوئی شخص پاکستانی ہے، کوئی شخص وائٹ ہے، کوئی شخص بلیک ہے، اس کی بیس پہ کرائمز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سب ہیٹ کرائمز ہیں. یعنی کہ آپ کو کوئی چیز کسی دوسرے میں ناپسند آئے تو آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑیں اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر دیں. اور تیسری چیز ہے وہ ہے بلاسفیمی لاز. بلاسفیمی لاز ہم سب کو پتہ ہے، ہم کب سے سفر کر رہے ہیں اور اس کے وکٹم بن چکے ہیں. سلمان تاثیر، ایک سری لنکن شہری، اور یہ چیز ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آتی. یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ انتہائی خطرناک ہیں: ریلیجس ایکسٹریمزم، ہیٹ کرائمز اینڈ بلاسفیمی لاز. اور کہاں ایک ملک، ایک مملکت خدا داد جس میں یہ ایک نہیں تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. تو وہاں تو بہت آسان ہوتا ہے کسی کے اوپر کوئی بھی اٹیمپٹ کر کے ان 3-4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پہ الزام ڈال دینا. بٹ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. کہانی وہاں سے زیادہ خطرناک رخ اختیار کرتی ہے جب ان تینوں چیزوں کا پولیٹیکل یوز ہونا شروع ہو جائے. نہ صرف پولیٹیکل یوز ہو بلکہ اس کو پولیٹیکل پیٹرنیج حاصل ہو، اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، یوز کرنے کے لیے طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں. تو مطلب کیا ہوا کہ ان 3 چیزوں کو بنیاد بنا کے کسی کو بھی مروا دیں، کسی کے ساتھ بھی کوئی اسکینڈلائز اس کی لائف کو ایسا کر دیں کہ اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے، اس کو اتنا کنٹرول کر لیں آپ، اس کو ایسی ایسی چیزیں دکھا کے، آڈیوز، ویڈیوز، ایکسپلائٹیشن، ایکسٹارشن، یہ ساری چیزیں آپ ملا لیں اور پھر اندازہ کریں جس ملک میں یہ سب ہو رہا ہو کیا وہاں کسی کی عزت یا کسی کی جان وہ محفوظ ہے. اور اگر عزت اور جان محفوظ نہیں ہے تو پھر زندگی میں رہ کیا جاتا ہے. لیٹس بی ویری فیئر اباؤٹ اٹ. تو جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ ہمارے ملک میں ہو رہی ہے اور وہ ہے مذہب کا استعمال.
ریلیجس ایکسٹریمزم اسی کا آف شوٹ ہے, ہیٹ کرائمز اسی کا آف شوٹ ہوتے ہیں, بلاسفمی لاز کا مس یوز اسی کا آف شوٹ ہوتا ہے, اور ریلیجن کارڈ ہر کوئی استعمال کرتا ہے. ہاں, چیزیں وہاں جا کے خراب ہوتی ہیں جب آپ کسی لیڈر کو خاص طور پہ ٹیگ کر دیں کہ آپ ریلیجن کو یوز کر رہے ہیں, جبکہ ماضی میں ہر ایک نے اس کا استعمال کیا ہوا ہو, کیونکہ اس ملک میں ریلیجس ووٹ بینک بہت امپورٹنٹ ہے اور ریلیجن کے نام پہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں ایک تحریر پڑھ رہی تھی جس میں مولانا مودودی کے خلاف کسی شخص کو ایک مولوی صاحب نے بہت زیادہ اکسایا کہ یہ صحابہ کرام کی بہت بے حرمتی کرتے ہیں اپنے خطبوں میں, اپنے درس میں, اور ایسے شخص کو تو زندہ نہیں رہنا چاہیے. اور وہ شخص مکمل طور پہ موٹیویٹ ہو گیا کہ میں ان کا قتل کروں گا, مولانا مودودی کا. اب جب وہ 2-3 دفعہ جا کے ان کی محفلوں میں بیٹھا اور انہوں نے اس کی بات سنی, تو اس نے کہا کہ ان کی باتوں میں تو ایسی کوئی بھی بات نہیں جس سے یہ لگے کہ یہ کسی کی بھی بے حرمتی کر سکتے ہیں, ناٹ ٹو ٹاک آف صحابہ کرام. تو اس نے اپنا ذہن بدل لیا اور اس نے جا کے اس مولوی کو کہا کہ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, آپ نے جو مجھے کام کہا ہے میں وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھے اس شخص میں یہ خصوصیات نظر آئی ہیں. 2 منٹ کے سننے میں, جسٹ ٹو بی آن دا لسننگ اینڈ, اس شخص کا ذہن تبدیل کر دیا. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں ہر جگہ خطبوں میں, یہاں ہر جگہ درس میں, گھروں کے اندر محفلوں میں, ریلیجس پارٹیز کے اپنے جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور اس کی بیس پہ کم پڑھے لکھے لوگ اس طرح موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں بڑے سے بڑا قتل کرنے کے لیے اور بڑے سے بڑا قدم اٹھانے کے لیے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ناؤ امیجن ایسے ہی کسی شخص کو پکڑ کے پولیٹیکل موٹیو کے لیے استعمال کر لیا جائے, تو کیا یہ کوئی بہت بڑی بات ہے؟ تو یہ دس از اے ٹیکنگ بام ان آر کنٹری. میں اس آرگومنٹ کو بائے نہیں کرتی کہ جس شخص نے عمران خان پہ حملہ کیا ہے وہ کوئی مذہبی جنونی تھا, لیکن جو بھی سازش تیار ہو رہی تھی, عمران خان ہمیشہ سے کہتے تھے کہ جب میرے پہ حملہ ہوگا تو کہا جائے گا یہ مذہبی جنونی ہے. بینگ اے پرائم منسٹر, جو ان کے پاس پیس آف انفارمیشن آتی رہی ہوگی, میں اس پہ تو ٹرسٹ کرتی ہوں کمپلیٹلی, کیونکہ وہ اسٹیٹ کے راز ہوتے ہیں, وہ اسٹیٹ کے میکنزمز ہوتے ہیں جو جب آپ سب سے بڑی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ہاؤ دا تھنگز آپریٹ. ہاں, اس سے پہلے عمران خان صاحب کیا کہتے تھے, آئی مے ڈس ایگری ود آل آف دیٹ. تو ٹو سم ایکسٹینٹ لگتا یہ ہے کہ عمران خان کو بہت اچھی طرح اندازہ تھا کہ ان کی لائف پہ بھی اٹیمپٹ ہوگی, ان کی کیریکٹر اسیسینیشن بھی ہوگی, سب کچھ کیا جائے گا, اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے جو انہیں سچا ثابت کر رہا ہے. تو یا تو یہ سب نہ کریں, اگر آپ واقعی ان کو منظر عام سے ہٹانا چاہتے ہیں, میں پولیٹیکل پارٹیز سے مخاطب ہوں, یا تو یہ سب مت کریں, یا تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, سمپتھی دکھائیں. وہ آپ کے ہی اپنے ایفینٹی کے لوگ ہیں, ہی از ون آف دا پولیٹیشینس, کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے لیے آپ ہیٹ کرائمز بھی کر رہے ہیں, جن کے لیے آپ ریلیجس ایکسٹریمزم کو بھی یوز کر رہے ہیں, جس کے لیے پولیٹیکل پیٹرنیج کے انڈر ان کے اوپر حملہ آور بھی بھجوا رہے ہیں. ڈونٹ ڈو دس. لیکن اگر آپ نے کرنا ہے, مخالفت کرنی ہے, تو کھل کے کریں کہ ہمیں کسی شکل میں بھی یہ شخص منظور نہیں ہے. بٹ جو مجھے وری کرتا ہے وہ یہ کہ آپ کھل کے تو نہیں کہتے یہ سب کچھ, لیکن آپ نے فتنے جیسا ورڈ یوز کرنا شروع کیا, جو کہ میرا خیال ہے فتنہ جب آپ کہتے ہیں تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ فتنہ کس چیز کو کہتے ہیں. اٹ از دا ایکسٹریم آف کیوس, ایک ایسا شخص جو صرف اور صرف برائی پھیلاتا ہے, جو صرف اور صرف ڈویسونیس لاتا ہے, جو صرف نفرت لے کے آتا ہے. تو مریم نواز سے شروع ہوا ہوا یہ لفظ, ان کی ساری جو بریگیڈ ہے نیچے, مریم اورنگزیب, رانا ثناء اللہ, ان کو اپنے پورٹ فولیوز کا کوئی خیال نہیں ہے. انہیں نہیں پتا کہ انٹیریئر منسٹر ہونا کیا ہوتا ہے, انفارمیشن منسٹر کیا ہونا کیا ہوتا ہے, وفاق میں بیٹھے ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے. وہ آنکھیں بند کر کے اس ورڈ کو ریپیٹ کرتے رہے. اور حد یہ کہ کل کے رانا ثناء اللہ کے بیان کے بعد تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم کس طرح اس بات پہ یقین کریں کہ حکومتی ادارے جو ہیں معاف کیجیے گا, وہ پارشل نہیں ہیں, یا وہ کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے, یا وہ کسی کے پپٹ نہیں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو قانون قدرت ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس گڑھے میں گرتا ہے, جو کسی کے لیے آگ لگاتا ہے اس کے اندر خود ہی آگ لگتی ہے. تو یہ سب کچھ تو ہونا تھا, عمران خان خود ذمہ دار ہیں اس کے. مطلب آج حملہ ان پر ہوا ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ دو طرفہ اس وقت پولرائزیشن ہو رہی ہے نا, دونوں طرف سے. ایسے ہی ہوگا
शाहजेब राणा सनाउल्लाह साहब आज हमला हुआ है, आप कह रहे हैं ऐसे ही होगा? आग लगाता है। नहीं, सुन लें शाहजेब, ये कानून कुदरत है। जो आदमी किसी के लिए गड़ा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। राणा साहब बतौर वजीर दाखिला, राणा साहब माजरत के साथ, वो खुद उस आग से बच नहीं सकता। राणा साहब माजरत के साथ, बतौर वजीर दाखिला ये बयान आपको सूट नहीं करता है। उन पर हमले हुए हैं, हमला हुआ है और आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कौन सा ऐसा कुदरत का कानून है कि जो आज जस्टिफाई करता है कि इमरान खान साहब पर या उनके लोगों पर हमला हो जाए? कौन सी स्टेट में ऐसा होता है? बनाना स्टेट्स में भी ऐसा नहीं होता कि एक सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर किसी दूसरे पॉलिटिशियन के ऊपर लाइफ अटेम्प्ट होने के बाद ये कहे कि जो कुछ हो रहा है वही भुगत रहा है। इसी तरह आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ उसको साइड पे रखें, उस पे लोगों का रिस्पांस देखें। हामिद मीर साहब, मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, वो कह रहे हैं दिस इज़ कॉन्कॉक्टेड, बहुत सारे पीसेस जोड़े गए हैं, ये ठीक नहीं है, ये गलत वीडियो है, ये किसी ने बना के डार्क वेब पे डाली है। भाई, आपको गोलियां लगी थी, आपने शोर मचाया था, असद तूर को जब मारा पीटा गया था और उसके बाद आपने बाहर खड़े होकर कहा था हमें पता है हर जर्नैल के घर में क्या हो रहा है, उस वक्त आप ठीक थे। आज आज़म सवाती रो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये तो कॉन्कॉक्टेड है, ये तो सारी फेक है, डार्क वेब पे किसी ने बेचने की कोशिश की है और ये पीसेस जोड़ के बनाई गई है। इसके अलावा तलत हुसैन, मतलब मैं नाम लेती जाती हूँ और मुझे हैरत होती है, बिकॉज इन लोगों को देख के हम जर्नलिज्म सीखने की कोशिश करते थे। ये हमारे आइकॉन्स थे जर्नलिज्म में, हम लोग स्टूडेंट्स की तरह इनकी तरफ देखते थे। लेकिन ये जो सारा एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर इस डायस्पोरा की तरफ से आ रहा है, उसके बाद यकीन करें ख़ुद को जर्नलिस्ट कहने को दिल नहीं करता। और दूसरी चीज़ ये कि इनको जवाब देने के लिए इनकी जैसी ज़ुबान इस्तेमाल करनी पड़ती है, इन लोगों को काउंटर करने के लिए इन जैसी सोच को समझना पड़ता है, जो इटसेल्फ बहुत तकलीफ दे है। हम नहीं सोचना चाहते कि कितनी नफ़रत है हमारे अंदर, हमें दूर रखें इन चीज़ों से, इस नफ़रत को अपने अंदर पनपने दें, इसको प्लीज़ सोसाइटीज़ में मत बिखेरें और इसको इतना कैजुअल भी मत लें कि जी मजहबी जनूनी था और उसने आके गोली चला दी। उसके अलावा उस शख्स के जो एरिया के लोग हैं, जो उसके मोहल्लेदार हैं, वो कहते हैं इस शख्स ने तो कभी ईद की नमाज नहीं पढ़ी, इस शख्स को आप किस तरह मजहबी जनूनी कह रहे हैं? हमने तो इसको शलवार कमीज़ में भी बहुत कम देखा है, ये तो ज़्यादातर जीन्स एंड शर्ट पहनता था। उसके पास जो पिस्टल है वो कहाँ से आई है? वो तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। और उस पिस्टल के आने के बाद कोई एकदम से उसको ट्रेनिंग भी हो गई कि इसको यूज़ कैसे करना है, एम कैसे लेना है किसी के ऊपर, किस फील्ड में जाके प्रैक्टिस करता रहा वो। पाकिस्तान में कितनी ओपन फील्ड्स बनी हुई हैं जो आम सिविलियंस जहाँ जाके शूटिंग कर सकते हो, कोई शूटिंग रेंजेस बनी हुई है, या ये एक आम शौक समझा जाता है? अगर ये आम शौक नहीं है तो यकीनन उसको किसी ने ट्रेनिंग तो दी है ना। कॉमन सेंस, मतलब झूठ के पाँव वाकई नहीं होते। इसके अलावा जो चीज़ मैंने इस सारे सिनारियो में नोट की है कि जब हंगामे फूट रहे हैं और पीटीआई चार्ज हुई भी है, उस दौरान एक गरीब आदमी जो कि मोटरसाइकिल पे, शायद वो कोई डिलीवरी गाय था, उसकी मोटरसाइकिल जला दी गई। गलत बात है, लेकिन मॉब मेंटालिटी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मॉब्स इसी तरह होते हैं। वो शख्स रो रहा है तो मरियम साहिबा ट्विटर पे कह रही हैं कि प्लीज़ कोई मेरा इनसे रब्ता करा दे। यानी जो बोझे इमरान में शख्स नज़र आएगा उसके साथ आप नेकी करेंगी, वो भी ट्विटर पे फ्लॉन्ट करके नेकी करेंगी। नेकी करनी है तो मैडम आप डीएम कर लें, आपके इतने लोग हैं वफाकी गवर्नमेंट में, कोई भी स्पॉट करके दे देगा ये शख्स कौन है, कहाँ था, उसकी हेल्प कर दें, उसको एक मोटरसाइकिल ले दें। वाई डू यू हैव टू शो ऑफ एवरी टाइम? चाहे वो आपने लंदन में कोट्स पहनने हो ब्रांडेड, या आपने किसी की मदद करनी हो, आपने हर वक्त शो ऑफ क्यों करनी होती है? और हर चीज़ पे पॉलिटिक्स क्यों करनी होती है? किसी की जान बच गई है, आपने एक दफ़ा भी किसी एक सिटिंग मिनिस्टर की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से, जरदारी साहब जिनकी अपनी ज़ौजा मोहतरमा असैसिनेट हुई हैं, किसी की तरफ से कोई अफसोस के मैसेजेस, कोई कंडोलेंसेस? राधा शहबाज शरीफ साहब तो पोस्टमार्टम तक पहुंच गए हैं, क्योंकि शायद स्क्रिप्ट में यही लिखा था कि पोस्टमार्टम होना है और उसमें से इतनी गोलियां निकलनी हैं। तो आई मीन वेयर आर वी गोइंग, एंड डू वी रियली थिंक कि लोग इतने बेवकूफ़ हैं, इस कदर बेवकूफ़ हैं? आपको लगता है किसी को कुछ समझ नहीं आ रही? जो लोग कह रहे हैं ये ड्रामा था, स्काई न्यूज़ की साइमा मोहसिन, स्काई न्यूज़ यूके का चैनल है, साइमा मोहसिन उनकी बहुत पुरानी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं, उनको बुला के पूछ लें क्या हुआ था।
ایک صاحب جن کا میں نام بھی لینا پسند نہیں کرتی، کہتی ہیں ٹانگوں میں گولی کیسے لگ گئی؟ یہ تو خود ماری گئی ہے لگتا ہے. آپ وہاں جا کے کھڑے ہوں، لیٹس ری انیکٹ دا سین، ہم آپ کو گولی مار کے دکھاتے ہیں کہ ٹانگوں میں گولی کیسے لگتی ہے، کون کون سے اینگلس ہو سکتے ہیں کہ سیدھی ٹانگوں میں گولی لگے. اور حامد میر سے پوچھ لیں، وہ بھی تو جا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ٹانگوں میں گولیاں ماری گئی تھیں. تو جو کوئی بھی ہے اس کو عادت ہے ٹانگوں میں گولیاں مارنے کی. آپ کمال کرتے ہیں، آپ کس دور میں رہ رہے ہیں اور کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو ایک تو سائمہ محسن سے، میں نے اس لیے سائمہ کا نام لیا بیکاز شی از اے فارن جرنلسٹ، تو شاید آپ کو ہمارے پہ یقین تو ہے نہیں، ہم تو سارے جھوٹ بولتے ہیں، تو آپ کا ویسے بھی کولونیل ہینگ اوور ہے، تو شاید کسی برٹش آپ جرنلسٹ کی بات کا یقین کر لیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہم مانتے ہیں یہ سانحہ ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے اسپیشلی. ساری لیڈرشپ کہاں غائب ہے؟ کیا عمران خان ہوگا تو احتجاج ہوگا؟ کیا عمران خان ہوگا تو آپ سینسٹائز کریں گے میسز کو؟ کیا عمران خان ہوگا تو پی ٹی آئی کا جو ایک لانگ مارچ چل رہا ہے اور اس کے پیچھے جو بھی اس کے محرکات ہیں، جو بھی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں، تو ہی وہ سارے کیے جائیں گے؟ آپ لوگ خود کچھ نہیں ہیں، آپ لوگوں کی خود کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے نام ہیں پی ٹی آئی میں، کیا وجہ ہے کہ یہ ڈائنیسٹک پالیٹکس سے تو ہم نکل آئے ہیں، لیکن آپ لوگ ایک شخص کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کچھ کر دے، آپ کے منہ میں نوالا ڈال دے تو آپ کھانے کو تیار ہیں، خود کوئی نوالا بنانے کو تیار نہیں ہے. ٹیک ریسپانسبلٹی. اف یو آر اے لیڈر، اف وی کال یو اے ٹاپ لیڈرشپ آف پی ٹی آئی، دین شو آور سیلوز، ہمیں دکھائیں کہ آپ لیڈر ہیں. اینڈ وائل یور ایکچوئل لیڈر از سفرنگ، وہ ہیل کر رہے ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، ان کو ابھی ٹائم لگے گا، ہمیں دکھائیں آپ میں کتنا دم ہے. کہ کیا عمران خان اگر نہ ہو تو پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی؟ تو لوگوں کی ہوپس کا کیا ہوگا؟ اگر پی ٹی آئی اس وقت موسٹ پاپولر جماعت ہے تو سب کو ذمہ داری لینی ہوگی، سب کو بتانا ہوگا کہ ہر کوئی عمران خان ہے. دیٹس آل فار ناؤ. I'll see you in next video.